تو یہ صوفیہ اکرام اولیاء کو اللہ درجے دینے کے لیے یہ سعادتیں عطا فرمائی کہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ یا فلاں کی وجہ سے اللہ نے میرے پر فلاں آسانی کر دی۔ یہ جو آسانی کا کہنا، یہ سمجھو اللہ نے اس بزرگ کو آسانی کا درجہ عطا فرمایا ہوا تھا، اس درجے کی بنا پہ وہ تیرا مددگار بنا۔ اللہ نے اسے کوئی درجہ ہی نہ دیا ہوتا، وہ تیری کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پھر ان کو ایسے درجے عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں پھر درجات کا علم ہے، نفس کا علم نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ نفس مدد ہی نہیں کرتا تیری۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں پتا چل گیا، قرآن حدیث کہتا ہے کہ کوئی کسی کا نفس کسی کا مددگار نہیں ہوتا، اور مسلمان نفسوں سے مدد نہیں مانگتے، انہیں پتا نفس کافر ہے، اور نفس سے مدد مانگنے والا سب سے بڑا جاہل ہے، اور وہ نفسوں کو خدا بھی نہیں سمجھتے۔ نفسوں کا ذکر ہے قرآن میں، نفسوں کا ذکر ہے، اور جو نفسوں کو خدا بنا لیتے ہیں اپنے نفسوں کو، وہی تو سب سے بڑے ظالم ہیں، سب سے بڑے ظالم۔ امونی ہے تم سے، ہم یہ بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ فلاں پیر، ٹھیک ہے، یہ تمہارے جیسا جس طرح اللہ نے تمہیں نفس دیا اسی طرح سے دی، تو تم اس کی، ٹھیک ہے، اسے کیوں اتنا بڑا درجہ دیا ہوگا؟ نفسی طور پہ میں جانتا ہوں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، مگر ایمانی درجے کے حساب سے مجھے بتا وہ مددگار ہے یا نہیں۔ ایمانی درجے سے، نفسی درجے سے مددگار نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا نفس ہے اسی طرح اس کا نفس ہے، جس طرح ہم انسان ہیں اسی طرح وہ انسان ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح وہ کھاتا پیتا ہے، مگر اللہ نے اسے ایمان کے نور میں درجہ کون سا دیا ہے؟ ایمانی طاقت کے حساب سے وہ طاقت میں کون سا درجہ رکھتا ہے، ایمانی علم کے ساتھ وہ علم میں کون سا درجہ رکھتا ہے۔ تو تم نے علم میں بھی درجے رکھنے، ٹھیک ہے، ایمانی سبوں کے ساتھ وہ کس سب کا درجہ رکھتا ہے؟ وہی درجہ تمہاری مدد کے لیے تھا، اس کا نفس تمہاری مدد نہیں، یعنی صابر ایک نفس ہے، وہ صبر جو اس کا ہے وہ تو نے اس کا اپنا لینا، وہ تیرا مددگار ہے صبر کی صورت میں، نفس کی صورت میں نہیں، ایمان کی صورت میں، نفس کی صورت میں نہیں، علم کی صورت میں، نفس کی صورت میں نہیں، ٹھیک ہے، ایمانی طاقت کی صورت میں، نفس کی صورت میں نہیں، ٹھیک ہے۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے درجے میں کیا مقام اللہ کس کو عطا کر دیتا، وہ عطا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا تھا، ظاہری عطاؤں کا تم نے علم لے لیا کہ ظاہر جو اللہ ہمیں دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ کسی کی مدد کے لیے، آزمانا ہوتا ہے ہمیں دیکھ، اور باطنی جو اللہ ہمیں دیتا ہے درجات، وہ کیوں دیتا ہے؟ کہا میں اس میں بھی آزمانا، کہ تم اس علم کو بھی لوگوں کو دیتے ہو، اس علم سے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہو یا نہیں، اس طاقت سے بھی کسی کے کام آتے ہو یا نہیں۔ ظاہری طاقت سے تو کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی سارے ایمان رکھتے ہیں، مگر جو اللہ نے روح کو ایمانی طاقت دی ہوتی ہے، روحانی طاقت دی ہوتی ہے، اس اور اسمی طاقت دی جو ہوتی ہے، ان طاقتوں میں بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب وہ ایمان تمہارا ہوگا تو تم جان جاؤ گے کہ صوفیہ اکرام اور مومن اور عالم دین اور محدث ہمارے کیوں مددگار ہیں، کیوں مددگار، اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ انہیں کی مدد کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں۔ اگر وہ ہماری مدد نہ کرے
تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے روحانی طور پر، اور جسمانی طور پر بھی ہم کامیاب ہونے کے لیے نفس کو ہی کہتے ہیں کہ ہمارے جسم نہ ہو تو ہم جسم سے جسم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ نے جسمانی طاقت سے بھی کام لینے کا حکم دیا، ایمانی طاقت سے بھی کام لینے کا حکم دیا۔ جب دونوں طاقتوں کا علم ہوگا تو ہم جانیں گے ایمانی طاقت غائبانہ طاقت ہے اور جسمانی طاقت ظاہر طاقت ہے، جتنی ہے اتنی تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، مگر ایمانی طاقت جو غائبانہ ہے اس میں اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور عزت تو پا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عزت انسان مومن یا ولی پاتا ہے، اور مدد اللہ کر رہا ہوتا ہے غائبانہ، اور عزت ولی کو مل رہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا فلاں بزرگ کی وجہ سے میری مدد ہوئی تھی، اللہ کہتا ہوں میں ہی تو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میرے دوستوں کا لوگ نام میرے دوستوں کا نام، میں اپنے دوستوں کا نام اوپر لانا چاہتا ہوں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اس وجہ سے مدد ہوتی ہے ہماری اولیاء کے ناموں سے۔ کرتا اللہ ہی مدد ہے، مگر اس کے مدد کرنے کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مدد سے ان کا نام زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے کہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انسان کو معلوم ہونا چاہیے ظاہر باطن اور درجات کیا ہے، درجات کا ہے کہ فلاں کو فلاں درجہ دے کے اللہ نے فلاں کے لیے مددگار بنا دیا، مگر بنانے والا بھی اللہ ہے، درجہ دینے والا بھی اللہ ہے، تعریف اللہ کی ہی ہے، مگر پھر اپنی تعریف سے اللہ اپنے دوست کو بھی تعریف والا بنا دیتا ہے۔ جب وہ اپنی تعریف سے اپنے دوست کو تعریف والا بناتا ہے تو ثابت ہوا کہ مدد اللہ کی تعریف ہے۔ جب اللہ مدد میں سب تعریفوں سے بڑھ کر ہے تو اپنے دوست کے ذریعے جب مدد کرتا ہے تو دوست کو بھی مدد کی تعریف میں شامل کر لیتا ہے۔ ایک ہے اللہ ہونا، ایک ہے تعریف والا ہونا، ان میں شامل ہونا۔ یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء، یہ صحابہ کرام، یہ مومن، یہ ان میں تعریف میں شامل ہونے والے خدا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ شامل ہو جاتے تعریف والوں میں شامل، وہ تعریف میں وحدہ لا شریک ہے، یہ تعریف میں شامل ہے تعریف والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں ان کو انعام والوں میں شامل کر شامل، انہیں شامل کرنے کے لیے درجے دے رہا ہے کہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ انہیں اللہ بنانے کے لیے درجے نہیں دے رہا کہ ان کو تم خدا مانو، تاکہ ان کو تم میرا دوست مان لے، یہ میرے دوستوں میں شامل ہو گیا، اس لیے میں اس کے نام پہ غائبانہ مدد کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو دوستوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ عزت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے تھوڑی اللہ اس لیے عزت دے رہا ہے کہ یہ خدا بن جائے دنیا میں، میرا دوست بن جائے، اور پھر میرے دوست کی دوستی دیکھ لینا، یعنی رب کا۔ جب تو اللہ کے بندے کی دوستی کو جان جائے گا کہ اللہ کے بندے کی دوستی کون اس دوستی کا پاس رکھتا ہے، تو تو کہے گا اللہ اپنے بندے کی دوستی کا پاس رکھتا ہے، اس پاس رکھنے کی وجہ سے اللہ تیری مرادیں اپنے دوستوں کی وجہ سے پوری کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے اس نے اپنی دوستی کا پاس رکھا اور اپنے دوست کی عزت رکھ دی۔ تو جب اللہ کسی دوست کی عزت رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے وہ تمہاری مرادیں پوری کر دیتا ہے۔
تو جب تمہاری مرادیں پوری ہو جاتی ہے تو یقین کر لے اللہ اس کی دوستی کا عزت کا پاسدار ہے۔ اور ایسے ہی لوگ اللہ کے دوست اور ایسے ہی بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں جن کی عزت کا پاسدار اللہ خود ہوتا ہے۔ تو ان کی عزت کی پاسداری کی وجہ سے اللہ تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے تاکہ تمہاری نظروں میں وہ عزت والا پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ شرع میں اور ہے، اور ہم جو طریقے سے مدے مانگتے ہیں یہ اور طریقہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ان کے ناموں سے ہماری جو مدد کرتا ہے ان کی نام کی عزت رکھنے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کے ناموں کی بھی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ قیامت تک ادب سے ہم ان صوفیاں، ان محدث اور ان بزرگوں کا نام لیتے رہے ادب کروانے میں، نام کا بھی پھر اللہ ادب کرواتا ہے، ٹھیک ہے؟ نام کا ایک ہوتا ہے زندگی میں جسم و جان کا ادب، ایک ہے پھر نام کا بھی ادب۔ تو پھر جو جان جاتے ہیں کہ نام کا بھی ادب کرنا اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ ادب میں نام کا احترام کرتے ہیں، اس نام کو بے حرمتی نہیں ہونے دیتے، اس نام کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتے، جس نام سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا یہ دوست ہے۔ تو اللہ کے دوست کے نام کی بھی بے حرمتی اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پھر اللہ کا محبوب ہے اس کے نام کی عظمت کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا لازم کر دیا گیا تاکہ تم جان جاؤ کہ ان کا نام ہی تمہیں رحمت دے رہا ہے، تمہیں برکت دے رہا ہے، تجھے عظمت دے رہا ہے، تو ان کی ذات کیسی ہوگی؟ نام کہا یہ نہیں کہ ذات کو دیکھو گے تو درود پڑھنا، پھر ہم فرق کر جاتے ہیں کہ نہیں یار جو ذات کو دیکھ کے درود پڑھنے میں درجات ہیں وہ نام میں نہیں ہے، تو ہم نام کے ساتھ کیوں درود پڑھیں؟ اللہ نے کہا ذات کو دیکھ کے درود پڑھنا اور نام کے ساتھ درود پڑھنا دونوں تو حاضر ہے، میں نے اس کے درجے نہیں کم کیے، میں نے کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے؟ بے شک اسے موت آئی ہے مگر درجہ اس کا کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے اسی طرح ادب، اسی طرح وفا، اسی طرح حکمت، اسی طرح شان، اسی طرح بلندی، اسی طرح نام، اسی طرح پاکی جس طرح صحابہ کے لیے تھا، اس میں کوئی فرق نہ کرنا۔ زندگی اور موت کے وجہ سے نبی کی نبوت کو فرق نہیں پڑا، وہ اسی طرح ہے جس طرح تھی، قیامت تک کے لیے وعدہ کیا کہ تجھے میں بلندی سے بلندی عطا کروں گا اور مقام محمود پر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو درجے ان کے روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور جس کے درجے بڑھ رہے ہوں اسی کے نام سے تجھے اللہ درجے دے گا۔ تو جب ملنا ہی تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے اللہ سے، تو کیسے کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں اللہ دیتا ہے؟ کہا بے شک اللہ نے بھی یہی کہا میں ہی دیتا ہوں، مگر یقین کر لو جب نبی دے تمہیں تو وہ بھی میں ہی دیتا ہوں، وہ بھی میں ہی دیتا ہوں،
تاکہ تم نبی سے مانگنے میں لینے میں کہیں نبوت اور وحدت نہ لے آنا، ٹھیک ہے، کہیں شرک کا فتویٰ نہ لگا، ٹھیک ہے، کہ نبی سے مانگنا علی سے مانگنا شرک ہے، ٹھیک ہے، کہاں میں ہی دے رہا ہوں اگر وہ دے رہے ہیں، دینے میں اس نے فرق نہیں رکھا، اللہ کے نبی کا دینا بھی اور علی مولا مشکل کشا کا دینا بھی، اللہ نے کہا جب تمہیں نبی دے تو یقین کرنا میں دے رہا ہوں، نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور جب علی دے تو یقین کرنا نبی بھی دے رہا ہے، اللہ بھی دے رہا ہے، نبی کا ہاتھ بھی علی کا ہے اور اللہ کا ہاتھ بھی علی کا ہے، یہ ہاتھ بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ ان سے چاہے ہم ظاہر لیں یا باطن لیں اللہ کا ہی لے رہے ہیں، کسی غیر سے نہیں لے رہے، غیر سے لیں گے تو شرک ہوگا، اللہ نے انہیں غیر کہا ہی نہیں، ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اب پہلے تلاش تو کرو، اگر اللہ نے علی کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کہا ہو تو مانگنا شرک ہے، مانگنا شرک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غیر اللہ ہے، کہا نہیں یہ رسول اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، تاکہ تم یقین رکھ لو، ٹھیک ہے، کہ ان کا دینا اللہ کا دینا ہے، ان کو دینا اللہ کو دینا ہے، دونوں سوچو، ٹھیک ہے، اگر تم انہیں دے رہے ہو اور ان کی مدد کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے میری مدد کر رہے ہو، مجھے دے رہے ہو، اگر یہ تمہاری مدد کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے میں مدد کروں، تو تعریفیں بھی تو جانو کہ کس طرح اللہ نے تعریفیں کی ہیں پاک ہستیوں کی، اور کس طرح اللہ نے نفس کے بارے میں بتایا ہے، پھر انسان کو پتہ چلے گا مانگنے کا، ہمیں فن نہیں آتا، ہم نے ایمانی طور پہ جس سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، نفسی طور پہ جس سے مانگنا ہے، دونوں میں فرق رکھنا پڑے گا، اور غیر اللہ سے مانگنا حرام کیوں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے غیروں کو میں ہی دیتا ہوں، مگر کیا میں پسند نہیں کرتا، وہ پسند کی وجہ سے حرام ہے، ان سے نہ لیا، تو جو ان کی پسند ہے وہ اللہ کی پسند ہے، یہ جو پسند کرتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے، جو ان کی پسند ہے وہ اللہ کی پسند ہے، تو پھر پسند بھی دیکھ لیا ہے کہ کیا تم پسند نہیں کرو گے، اللہ مدد کرنا چاہتا ہے تمہاری اپنے دوستوں کے ذریعے، تو کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ وہ ہماری مددگار ہیں، اس لیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہ میں جن کو پسند کرتا ہوں ان کو تمہارے لیے تمہارا مددگار بنا دیتا ہوں، اور ان سے مدد لینا تمہارے لیے لازم ہے، کسی اور سے مدد نہ کرو، ایک پھر پسند کے بات آتی، یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ ہو جاتے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہو جاتے، ٹھیک ہے، اور پھر جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، جو ان کا راستہ ہے وہ اللہ کا، جو ان کا دین ہے وہ اللہ کا، جو ان کو پاس نور ہے وہ اللہ کا، جو ان کے پاس علم ہے وہ اللہ کا، جو ان کے پاس رزق ہے وہ اللہ کا، جو ان کے پاس عزت ہے وہ اللہ کی، اللہ نے پھر ایسے تعریف کی ہے تاکہ تمہیں شک نہ رہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، ان سے کر لیں گے تو اللہ خوش ہوگا، انہیں دیں گے تو اللہ خوش ہوگا،
تو ہم پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان سے لیتے بھی ہیں اور ان کے نام سے دیتے بھی ہیں۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو، تاکہ اللہ کی شان عظمت خوشی اظہار حق کا دلیل ہی ان کی مسکراہٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے جب یہ میرے بندے خوش ہوتے ہیں میں خوش ہوں، اور جب یہ تم سے ناراض ہوتے ہیں میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو ہم نہ ناراض ہونے دیتے ہیں اور نہ ان کی ناراضگی ہمیں پسند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف جب انسان کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ شرک و بدعت کہاں ہے۔ اگر تم حق کے علم سے روشناس ہو، یعنی کہ نور والے ہو گئے ہو، تو تمہیں شرک و بدعت نہیں نظر آئے گا، تمہیں اللہ کی شان قدرت عطا حق نظر آئے گی، عظمت شفاعت شان بخشش نظر آئے گی۔ انہی بندوں کے ہاتھ سے تجھے اللہ کا پاک رزق نظر آئے گا، انہی بندوں کے پاس سے۔ تو جب ہر چیز تجھے اللہ کی عظمت شان علم حق سے لے کر عظمت ایمان نور تک تجھے انہی بندوں کے پاس ملے گا، تو بندے اللہ نے کیوں رکھے ہوئے؟ اسی مقصد کے لیے کہ تو جب ڈھونڈنے نکلے تو تمہیں انہی سے لینا ہے۔ انہیں تلاش کر، تجھے جہاں مل جائے، ٹھیک ہے، ان سے لے، چاہے دعائیں ہی لے لے۔ ان کی دعائیں میں ضائع رائگار نہیں ہونے دیتا، اور ان کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں۔ سمجھ کے بندوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ دیتا ہے ان کی دعاؤں سے، یہ خود نہیں دے رہے ہوتے۔ کوئی ولی تمہیں خود نہیں دیتا، نہ خدا ہے اور نہ دے سکتا ہے، مگر اللہ نے کہا میں ان کی وجہ سے دیتا ہوں اور انہی کی وجہ سے میں لے بھی لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں شک ختم ہو جائے گا کہ اللہ دیتا ہے ان کی وجہ سے اور لیتا بھی ان کی وجہ سے۔ جب یہ ناراض ہو جاتے ہیں میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب یہ خوش ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تیرے لیے اللہ سے میرے دوست کچھ مانگتے ہیں میں دے دیتا ہوں، تو دینے والا تو رب ہی ہے نا۔ مگر جو سعادت عظمت اللہ نے اپنے دوستوں کو دی ہے اس وجہ سے ہمیں عزت تو کرنی ہے نا، تعریف تو کرنی ہے نا، ان کی بیان، ان کی پاکی، ان کی عبادت، ان کا تقویٰ، وہ تو کرنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس لیے پھر جو اللہ والوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ پھر اس عظمت حق کی وجہ سے، یعنی جو اللہ نے انہیں حق دیا ہوتا ہے، وہ اس حق کے حقدار جب ہو کر حق بانٹتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کو سخی کہنے لگ جاتے ہیں، انہیں داتا کہنے لگ جاتے ہیں، ان کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے ناموں کی تعریف کے ساتھ، توحید کے ساتھ نہیں۔ انہیں خدا نہیں مانتے، انہیں اللہ کی تعریف والے بندے مانتے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، تعریف والے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعریف والا، ٹھیک ہے، ایک ہے اس کا دوست ہے۔ تو جب ہم جانیں کہ اللہ تعریف والا کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی تعریف سے نوازا، نور سے نوازا، علم سے نوازا، خراج صدقے سے نوازا، بے نیازی سے نوازا، ابو سے نوازا، درگزر سے نوازا، یہ اللہ نے اپنے اسموں سے اپنے دوستوں کو کیوں نوازا؟ تاکہ تم اس کا نام لیتے رہو۔ کس کا؟ رب کا، کہ رب کے اسم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے تو یہ اللہ کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں اللہ کا اسم کام کر رہا ہو وہاں یقین رکھ لینا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا کوئی دوست بیٹھا ہوگا۔
اللہ کا اسم اللہ کے دوستوں کے لیے ہے، وہ دوستوں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہے، اور دوستوں کو مددگار کیوں بناتا ہے؟ اپنا اسم دے کے ان کو تمہارا مددگار بنا دیتا ہے، اپنا اسم دے کے۔ تو اس لیے اسم سے ہی پہچانا جاتا ہے دوست۔ یہ اصل تعریف ہے دوستی کی، وہ بے نیازی ہے دوستی، بے نیازی ہے دوستی، کہ دوست کو ڈر نہیں ہوتا دینے میں ڈر نہیں، رتی برابر کہ میرا کیا ہوگا، وہ اپنا سوچتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہی دوست ہے۔ جب دینے میں بندہ اپنا نہ سوچے، کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو سمجھ لینا ایسا اللہ کا بندہ واقعی اللہ کا دوست ہے۔ اس مقام پہ اللہ اپنے دوستوں کو، ٹھیک ہے، شان عظمت سے نواز دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر سب کچھ لٹا کے کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی یا اس کا رسول کیا ہے۔ یہ دونوں خوبیاں اللہ والوں میں پائی، اللہ کے دوستوں میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ دونوں خوبیوں کا اللہ کا دوست مالک و وارث ہو جائے تو پھر دوست کبھی غمگین نہیں ہوتا، غمگین۔ اس لیے اللہ نے کہا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کیونکہ وہ وارث ہو گیا میرے رسول کا، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے ہی مانتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس مقام پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کے اندر کوئی میں نہیں رہتی، ساری میں لوگوں میں بانٹ کے، ٹھیک ہے، اللہ کو ہی اپنا دوست، اپنا ساتھ، اپنا مددگار، پھر وہ جان جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے خزانے کے دروازے بند ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو میں دولت رکھ کے کیا کروں گا، مجھے اللہ اپنے خزانوں سے دیتا رہے گا، میں بانٹتا رہوں گا۔ یہ اس کی تصور حق ہو جاتا ہے۔ جب جس کا ایمانی تصور ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، وہی ایمان میں سب سے بڑے سلامتی